بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی العین الخبیث الخنزیر الدجال الكذاب مرزا غلام قادیانی واتباعہ واعوانہ وانصارہ من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ 2-3 دن قسط آپ حضرات کے سامنے تحریک ختم نبوت کی پیش نہیں کر سکے کہ ختم نبوت کانفرنسز اور پروگراموں سے متعلق سفر پر تھا۔ تو آج آپ کے سامنے تحریک ختم نبوت 1934 تا 53 کی 11ویں قسط پیش خدمت ہے، تو سماعت فرمائیے۔ اخبارات میں مقدمے کی رویداد۔ اخبارات نے حنیف کے مقدمے کی سرخیاں خوب جمائیں۔ اس قسم کے عنوان سے خبریں شائع ہیں: صاحبزادہ محمد حنیف اور صاحبزادہ محمد شریف کا مقدمہ۔ مجھے یاد ہے بعض اخباروں نے صاحبزادگی پر بھی لکھا کہ دونوں صاحبزادگان نظر نیاز پر گزارا کرتے ہیں، ایک اعلیٰ پیمانے پر نظر وصول کرتا ہے اور ایک گھٹیا طریقے سے نذرانے کی بجائے خیرات پر اکتفا کرتا ہے۔ بہرحال قدرت نے ایک فقیر کے بیٹے کے ہاتھوں ہوا خیزی کا سامان کر دیا۔ مقدمہ چل رہا تھا مگر حنیف پیشی بھگت کر قادیان چلا آتا تھا۔ میں نے حنیف سے کہا کہ میاں حنیف، تم کام کیا کرو، ماشاءاللہ جوان ہو، دست و بازو سے کما کر کھانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں مگر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کاروبار کروں۔ آموں کا موسم آ گیا۔ حنیف نے آم خرید چھابڑی خانچہ لگا لیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حنیف بڑا دلیر تھا، وہ خانچہ لے کر مسلمانوں کے محلوں سے ہوتا ہوا مرزائی محلوں میں پہنچ کر شرطی مٹھا کی آواز لگانے لگا۔ کچھ خریدتا یا نہ خریدتا۔ مرزائیوں نے محسوس کیا کہ ہمارے حضرت صاحب کا مخالف قادیان میں کھلے بندوں دن آتا پھرتا ہے۔ غضب ہو گیا۔ یہاں تو تھانے داروں کو ہماری منشا اور اجازت کے بغیر بازاروں میں چلنے پھرنے کی اجازت نہ تھی۔ اسی غصے میں مرزا محمود کے ایلچی تھانے پہنچے۔ تھانے دار نے حنیف کو بلا بھیجا، وہ میرے پاس آیا، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ تھانے دار نے کہا تم مرزائی محلوں میں کیا لینے جاتے؟ حنیف نے کہا جناب میں کچھ نہیں لینے جاتا بلکہ شرطی میٹھا آم دینے جاتا ہوں، ادھر مت جایا کرو۔ مگر میں نے تھانے دار سے دریافت کیا کہ شاہراہ عام پر حلال روزی کمانے سے کسی غریب کو منع کرنا اس لیے کہ کوئی امیر اس سے ناراض ہے، یہ بات انصاف کے بالخلاف ہے۔ مسلمان قوم نے اگر حکومت سے یہی مطالبہ کر دیا کہ مرزائیوں نے ختم نبوت کے عقیدے سے انکار کر کے ہمارے ہادی، ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، جس سے ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں، انہیں ہمارے شہروں اور محلوں میں سے گزرنا نہ چاہیے، تب حکومت کیا جواب دے گی؟ چھوٹے صاحبزادے کے جسم پر چوٹ آئی تو قیامت بپا ہو گئی۔ مسلمانان عالم کے دل مجروح ہوئے تو سرکاری مشین میں کوئی حرکت نہ آئی۔ تھانے دار صاحب کے پاس کوئی جواب نہ تھا مگر انتظامی معاملے میں وہ اپنی جگہ درست فرما رہے تھے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ چپ خرش نہ ہو، مگر اتنا ضرور ہوا کہ اس واقعے کے بعد مرزائیوں کی اکڑ پھوں اور کر و فر میں بہت کمی آ گئی اور رعب تقریباً رخصت ہو گیا۔ مرزائی عام آدمیوں کی طرح رہنے لگے۔ اس سے پہلے ان کے پاؤں زمین پر ٹکتے نہ تھے۔ حنیف غریب کو 6 ماہ قید ہوا، وہ جیل چلا گیا۔ اسی جیل میں حضرت شاہ صاحب بھی قید بھگت رہے تھے۔ حنیف کچھ دن کے بعد کے لیے ان کا مشقتی بن گیا۔ مرزائیوں میں انتشار۔ خلیفہ محمود کے ہاتھوں زخم کھا کر کچھ لوگ میدان میں آ ہی گئے۔ عبدالرحمن مصری ان میں نمایاں حیثیت کے مالک تھے، وہ خود بھی بہت بھلے تھے، ان کی اولاد بھی تقریباً نیک ہی تھی۔ مصری صاحب کا ایک لڑکا تو ہمارا اچھا خاصا دوست اور عجیب و غریب طبیعت کا نوجوان تھا، ان کا نام بشیر احمد مصری ہے۔ قرآن مجید کے حافظ ہیں، عربی انگلش اردو پر عبور حاصل ہے۔ مرزا محمود کی اخلاق باختگی کا شکار ہوئے تو عبدالرحمن مصری ان کا والد لاہوری مرزائی بن گیا اور بشیر احمد مصری نے اپنے بیٹے کو لاہوری مرزائیوں کی عبادت گاہ لندن ووکنگ کا امام بنا دیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر نے اپنے شورۂ آفاق تبلیغی دورہ میں انگلستان تشریف لے گئے تو حافظ بشیر احمد مصری کی دعوت پر 11 فروری 1968 بروز اتوار 3 بجے تبلیغ اسلام کے لیے واکنگ مسجد میں گئے۔ آپ کی تقریر کے دوران بشیر احمد مصری نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا اور مسجد مسلمانوں کے سپرد کر دی، تو جو اس وقت سے لے کر اس وقت تک تبلیغ اسلام کا مرکز ہے۔ کچھ عرصہ بعد بشیر احمد مصری امریکہ چلے گئے، آج کل انگلستان میں ہیں۔ 10 جون 1988 کو مرزا طاہر نے مباہلہ کا ڈھونگ رچایا تو بشیر احمد مصری کو بھی
مباہلے کا پمفلٹ بھیجا، جس کا بشیر احمد مصری نے جواب تحریر کر کے مرزائیت کی اخلاق باختگی اور عیاشی کو تشت از بام کر دیا۔ جناب بشیر احمد مصری کے پمفلٹ قبولیت چیلنج مباہلہ کا اردو ایڈیشن عالمی مجلس تحفظ ختم نظم کے مرکزی دفتر ملتان سے بارہا شائع ہو چکا ہے۔ وہ خلیفہ صاحب کے سخت خلاف تھا۔ ان کے اور بہت سے ساتھی میدان میں نکل آئے۔ خلیفہ صاحب کے حواریوں نے انہیں ڈرانا دھمکانا چاہا۔ احرار نے دشمن کے دشمن کو دوست بنا لیا۔ پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ خلیفہ محمود کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ ہمارے مبلغوں کو دیکھ کر مرزائی حضرات دانت پیس کر رہ جاتے۔ مولانا عنایت اللہ صاحب ان دنوں بڑے زوروں پر تھے۔ احرار کے جلسے کھلے میدان میں ہونے لگے۔ نماز عید بھی مرزائیوں کے مقابل ڈٹ کر ادا کی جاتی۔ اس میں شک نہیں کہ مرزائی تعداد میں ہم سے بہت زیادہ تھے۔ ان کے ہاں دولت کی فراوانی تھی، پروپیگنڈا کے وسائل لامحدود تھے، مگر رونق اور پاکیزہ جذبے کے اعتبار سے کفر پر حق کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب میری گمنامی بھی ختم ہو چکی تھی۔ مجھ پر قادیان میں راہ چلتے انگلیاں اٹھنے لگی۔ گل نور باقاعدہ مجھ سے چپکا ہوا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ عجیب غریب انسان تھا۔ مجھے گل نور کی زبانی معلوم ہوا کہ دربار خلافت مجھ سے خفا ہے، اس لیے مجھے مشورہ دیا کہ اب قادیان چھوڑ دوں تو بہتر ہے۔ وہ بڑی ترکیب سے مجھے ہراساں کر رہا تھا۔ ایک روز کہنے لگا، کل آپ چند روز کے لیے باہر چلے جائیں، آپ کا یہاں رہنا درست نہیں۔ میں نے کہا، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کوئی بات اس کی زبان پر آ کر رک جاتی تھی۔ گل نور کا بھائی خلیفہ صاحب کے اردل میں تھا، اور وہ محل کے اندر بھی آیا جایا کرتا تھا۔ گل نور کا وہی ذریعہ معلومات تھا۔ گل نور خود اندرونی حالات سے کما حق و واقفیت نہ رکھتا تھا۔ وہ مجھ پر سائے کی طرح سوار رہتا تھا، مگر اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ مجھے اندر آ کر ایک آدھ اطلاع صحیح پہنچائے، ورنہ اسے اعتبار اڑ جانے کا خدشہ تھا۔ مرزائی تو وہ تھا ہی، پھر کس طرح ممکن تھا کہ وہ مجھے پریشان کرنے میں سعادت نہ سمجھتا ہو۔ میں نے جب اسے زیادہ کریدنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت صاحب خفا ہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہاں اس لیے تو نہیں آیا کہ انہیں خوش رکھوں، وہ خفا ہیں تو میرے لیے بہت خوشی اور تسلی کی بات ہے۔ پھر گل نور نے مجھے قادیان کے ظلم و ستم اور قتل و غارت کے قصے سنائے۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ میں نے عنایت اللہ صاحب سے کہا کہ کل جمعے میں خطبے سے پہلے مجھے خطبہ دینا ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ مرزائیوں کے ارادے اچھے نہیں تو مجھے بھی مدافعت کی سوجھی۔ ہماری مسجد جہاں نماز جمعہ ادا کی جاتی تھی، مرزائیوں کی عبادت گاہ کے بالکل سامنے واقع تھی۔ بیچ میں گلی، سامنے ہماری مسجد تھی۔ مسجد کا ملحقہ مکان مرزائیوں کا اپنا مکان تھا۔ اس مکان میں مرزا محمود کا شارٹ ہینڈ رپورٹر ہماری مسجد کی تقریروں کو نوٹ کیا کرتا تھا۔ میں نے خطبے سے پہلے تقریر کرتے ہوئے ایک بے جوڑ سی بات کہی۔ میں نے کہا، یہ الہامات کی بستی مجھے الہام ہوا ہے، وہ سن لیجئے۔ آج کی بات یاد رکھیے گا، میری اور مرزا محمود کی زندگی ایک ہی ڈور سے بندھی ہے۔ ادھر میں مارا جاؤں گا، اسی وقت 2-4 منٹ کے وقفے سے مجھے مروانے والے کی موت واقع ہوگی۔ اس بے جوڑ جملے کے بعد میں نے اپنی تقریر کے ربط کو درست کر کے بولنا شروع کیا۔ مجھے نماز جمعہ کے بعد بعض دوستوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا بات کہی تھی؟ میں نے ہنس کر ٹال دیا۔ دوسرے دن مجھے حاجی عبدالرحمن صاحب نے بٹالے بلا بھیجا۔ میں جب اسٹیشن کی جانب پیدل روانہ ہوا تو 2 مرزائی والنٹیئر میرے باڈی گارڈ بن گئے۔ وہ مجھ سے کچھ تھوڑے فاصلے پر تھے، مگر میرے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ بٹالے سے واپسی پر میں تانگے میں بیٹھ کر آ رہا تھا تو 2 مرزائی سائیکل سوار تانگے کے پیچھے چلے آئے۔ اس کے بعد کافی عرصہ میری حفاظت ہوتی رہی۔ تب گل نور کی معنی خیز گفتگو کا یقین آیا۔ اگر گل نور کی اطلاع درست نہ تھی تو میری حفاظت کے کیا معنی تھے؟ اس عرصے میں مرزا محمود کے مخالفین کی تعداد بڑھنے لگی۔ طبیعت شکی ہو تو اپنے خیر خواہ بھی مشکوک نظر آتے ہیں۔ مرزائیوں کے بلیک بورڈ پر کئی بے گناہوں کے نام لکھے جانے لگے۔ مرزائیوں کے خطرناک ارادے۔ میں اپنے مرزائی ہمسایوں سے گہری واقفیت پیدا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بنیا قسم کے آدمی تھے، سارا دن دکان پر قطر بیونت میں لگے رہتے۔ تب میں نے یہ مناسب سمجھا کہ عورتوں کا کام عورتوں کے ہی سپرد کر دیا جائے۔ بیوی کو قادیان بلا بھیجا۔ عورتیں کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، آپس میں بہت جلد گھل مل جاتی ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں کافی کامیابی ہوئی۔ ہمارے ہاں زنانے جلسے بھی ہونے لگے۔ ہمسائیوں سے بہت ہی بے تکلفی ہو گئی۔ قادیان کی فضا ہمارے لیے سازگار ہو گئی، مد مقابل کے لیے کافی خراب ہو گئی۔
ان دنوں گل نور کی آمد و رفت ذرا کم ہو گئی، وہ مجھے ملتا تو تھا مگر پہلے سے کم۔ کچھ عرصے سے میری حفاظت کرنے والے غائب تھے، بظاہر مجھے کوئی خطرہ بھی محسوس نہ ہوتا تھا، مگر ایک دن ایسا آیا کہ جب میں اپنے مکان میں تنہا تھا، حتیٰ کہ تبلیغی دفتر میں بھی نہ مولانا تھے اور نہ کوئی مبلغ موجود تھا۔ شام کے وقت میں باہر گھوم کر پھر کر آیا تو مجھے شام بھی اداس معلوم ہوئی۔ عشاء کے بعد سونے کی کوشش کی مگر نیند نہ آئی۔ میں اوپر بالا خانے میں تھا، 10-11 بجے کمرے سے باہر آیا۔ ہمسایوں کی دیوار کے ساتھ دارالخلا تھا۔ میں پیشاب کر کے باہر نکلنے لگا، دیکھا تو آسمان پر گہرے بادل چھا رہے ہیں، کچھ ترشح بھی ہو رہی تھی۔ مجھے دارالخلا کے دیوار کے پاس ہی جہاں ایک اینٹ نکل جانے سے سوراخ ہو گیا تھا، مدھم سی آواز آئی۔ یہ زنانہ آواز تھی، آہستہ آہستہ، جسے سرگوشیوں میں دبی ہوئی آواز ہو۔ کوئی لڑکی کہہ رہی تھی، مولوی جی بھاگ جاؤ، مولوی جی جلدی سے بھاگ جاؤ، ہمارے مکان میں 7-8 آدمیوں کو بٹھا رکھا ہے، یہ آدمی رات کو تمہیں مار ڈالیں گے، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ لڑکی نے پھر آواز دی تو میں نے اسے آہستہ کہا، بیٹی میں نے سن لیا ہے، تم جلدی نیچے چلی جاؤ، کوئی تمہارے پیچھے نہ آ جائے اور تم کو دیکھ نہ لے۔ بادل گرجنے لگے، میں کمرے میں آ گیا، بارش تیز ہو گئی، یوں سمجھے کہ بادل ٹوٹ پڑا، چھاجوں میںہ برسا، جل تھل ہو گیا، آنکھ جھپکنے کی مہلت نہ ملی۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں خوف تو پیدا ہوا، مگر پھر دل نے کہا، جان پیاری تھی تو یہاں آئے ہی کیوں تھے۔ بارش نے زیادہ شدت اختیار کی تو اور تسلی ہو گئی۔ صبح اذان ہوئی تو بکھرے ہوئے بادل بھی نرم پڑ گئے، بارش بھی بند ہو گئی، گلی میں پانی کی نہر چل رہی تھی۔ صبح میں نے تصدیق بھی کر لی کہ معاملہ تو واقعی خراب تھا، مگر یار لوگ شاید بارش کے تھمنے کا انتظار کرتے رہے کہ صبح ہو گئی۔ میں جس کے بھروسے قادیان میں رہتا تھا وہ میرا سب سے بڑا محافظ تھا۔ اس گھر کی 2 لڑکیاں مسلمان تھیں، میری بیوی کی موجودگی میں وہ تائب ہو چکی تھیں۔ ایمان تو اس گھر کی بڑی بی کا بھی ڈاواں ڈول تھا، مگر وہ مرزائیت کے خلاف قدم اٹھانے سے ہچکچاتی تھی۔ مرزا محمود اور خوفناک سازش۔ مرزا محمود اور اس کی حواریوں نے تنگ آ کر بڑے پیمانے کی سازش کا اہتمام کیا۔ اس سازش میں بڑے بزرگوں کا مشورہ شامل تھا۔ قادیان میں سکھوں کی آبادی بھی تھی۔ ایک سکھ ڈاکٹر پرائیویٹ پریکٹیشنر بھی موجود تھا۔ ایک دن باہر سے ایک گیانی صاحب تشریف لائے، بڑے باوقار آدمی تھے، اچھے کپڑے میں ملبوس، بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہایت معقول۔ ان حضرات نے قادیان میں ڈیرا ڈال لیا۔ ہندو اور سکھ دوستوں نے ان سے میرا تعارف کرایا تو مجھے گیانی صاحب کی آنکھوں میں سازش کے ڈورے نظر آئے۔ میں نے انہیں خریدا تو وہ کچھ گھبرائے مگر ہوشیار آدمی تھے، بہت جلد سنبھل گئے، مجھے مطمئن کرنے میں ایک حد تک کامیاب ہو گئے۔ بات ختم ہو گئی، مجھے خیال نہیں رہا کہ قادیان میں باہر سے گیانی صاحب تشریف لائے ہیں، وہ سکھوں ہی میں اٹھتے بیٹھتے، انہیں زیادہ میل جول رکھتے تھے۔ آزمائش کی رات۔ شام کو نماز مغرب کے فوراً بعد مولانا عنایت اللہ صاحب، چودھری امام دین، 2-3 اور ذمہ دار اور ہمدرد میرے مکان پر آئے۔ بڑے غصے میں آستینیں چڑھی ہوئیں اور بھوئیں تنی ہوئیں۔ مولانا اور چودھری امام دین نے مجھے آتے ہی غصے میں کہا، دیکھیے صاحب، اب آپ ہمیں نہ روکیے گا، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ہمیں سکھوں سے آج ہی نمٹ لینا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے بزرگوں کی خبریں نہیں اکھڑوا سکتے۔ وہ کھڑے مجھ سے بات کر رہے تھے، میں نے انہیں بیٹھ کر آرام سے بات کرنے کا لیے کہا۔ میں ان کی گفتگو سن کر سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ بات یہ ہوئی کہ شام کے وقت باہر سے آئے ہوئے سکھوں نے مسلمانوں کی خبریں کھود کر مردوں کی ہڈیاں باہر بکھیر دیں۔ وہ واپس ہو رہے تھے کہ دور سے کسی مسلمان نے انہیں دیکھا جو ادھر سے گزر رہا تھا۔ یہ اطلاع خاص اہتمام سے مولانا تک پہنچا گئی۔ چودھری امام دین وغیرہ کو ہمراہ لے کر مولانا عنایت اللہ قبرستان پہنچے تو واقعہ صحیح اور اطلاع درست پائی۔ امام الدین غصے میں آ گیا اور جرنلی طبیعت کا بہادر انسان تھا۔ یہ تو غنیمت ہوا کہ قادیان کے سکھوں سے بھیڑ نہیں گیا۔ مولانا کو ہمراہ لے کر میرے پاس پہنچا، کسی اور کو اس حادثے کی اطلاع نہ تھی۔ میں اس خبر سے بہت ہی پریشان ہوا۔ میں خاموشی سے اسی حیرانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ یہ حضرات پھر بولنے اور کہنے لگے، آپ کی سیاست کی وجہ سے ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم آج اس کے قصے کو ختم کر کے چھوڑیں گے۔ میں نے اپنے لیے ایسے موقعوں پر ایک خاص ڈھب پر چلنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جب اس طرح جذبات برانگیختہ ہوں تو جذبات کی رو کو فوراً روکنے کا فیصلہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ برانگیختہ جذبات دل و دماغ کا احاطہ کر لیتے ہیں، صحیح مشورہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے ان حضرات سے کہا کہ یہ ذلت تو واقعی ناقابل برداشت ہے، اس کا تو ابھی فیصلہ کر لینا چاہیے، آپ ذرا تشریف رکھیں تاکہ بدلہ لینے کا تناسب اور کامیاب پروگرام بنا لیا جائے۔ میرے رفیق مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، باتیں ہوتی رہیں۔ میں مصنوعی غصے میں تیزی دکھا کر
انہیں کسی قدر ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہوگا۔ آخری فیصلہ یہ ہوا کہ جو ہندو اور سکھ باہر بٹالے گئے ہوئے ہیں وہ رات کو 8:30-9 بجے گھر پہنچیں گے، انہیں بھی آلینے دیا جائے تاکہ وہ باہر نہ رہ جائیں۔ ان سے فیصلہ کن لڑائی صبح کو کل لڑ لی جائے گی۔ سب آمادہ ہو گئے۔ میں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ اس غصے میں کوئی سازش کار فرما نہ ہو، کہیں ہم غلطی نہ کر بیٹھیں۔ سب نے کہا نہیں صاحب، سکھوں نے یہ نامعقول حرکت کی ہے، سازش وازش کچھ نہیں۔ میں نے انہیں جب وہ گھر جانے لگے تو سمجھایا کہ رات خاموشی سے گزاریے، صبح اکٹھے ہو کر میرے پاس چلے آئیے تاکہ جو کچھ ہو مشورے سے ہو۔ وہ سب چلے گئے۔ میں رات بھر کروٹیں لیتا رہا، یا الہی یہ کیا مصیبت آ گئی۔ مجھے رہ کر یہ خیال آتا تھا کہ بڑی گہری اور کامیاب سازش معلوم ہوتی ہے۔ دعائیں مانگتا رہا، پروردگار کے حضور التجائیں کرتا رہا کہ تو ہی اس مصیبت کے وقت سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہم عاجز بندے بالکل بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ صبح نماز کے بعد دعائیں مانگتا رہا کہ غیبی امداد ہی نجات دلا سکتی ہے۔ عقل عاجز ہو گئی۔ میں فارغ ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ مولانا عنایت اللہ صاحب ہانپتے ہوئے آئے، کہنے لگے غضب ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بر وقت گمراہی سے بچا لیا۔ ماسٹر صاحب، ہم بڑی گہری سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ مجھے تسلی ہو گئی اور میں نے بیتابی سے دریافت کیا کہ بتائیے مولانا کیا قصہ ہے۔ 11ویں قسط یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلی قسط 12ویں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔